أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد كلما ذكر الذاكرون صل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب ما تركت الشمس ولا رجل خير من أمر. ہم لوگ سنا کے بعد ماتا سنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے. اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سبھی نے لوٹ کے چلے جانا ہے. میرے بھائیوں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نفس کو موت آتی ہے روح کو نہیں آتی ہے کیونکہ جو نفس ہے یہ مٹی کے ہے یہ ماتا مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ جو بھی دنیا میں کام کیے آدمی دنیا سے چلا گیا وہ جتنے سال بھی زندہ رہا اس کا اعمال نامہ لپیٹا اور فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں عرش برید میں. نیک ہے تو اس کی روح جو ہے عرش برید تک طواف کرتی ہے اور بری روح ہے تو سجین میں نیچے سجین تحت الثرى 7 زمینوں کے نیچے تحت الثرى ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. سجین بری روح کو ادھر پھینک دیا گیا. کئی جگہ پہ لکھا ہے کوئی یہاں پہ زمزم کے کنویں میں بند کر دی جاتی ہے. کوئی لکھا ہوا ہے کہ کوکاب کے اندر ایک جہنم کی وادیاں 100 وادیاں ہیں جہنم کی وہاں پر ڈالی جاتی ہے. تو یہ اصل میں صرف ہم نہیں دنیا میں آئے ہیں. ہماری جیسی سپیشیس جو ہے ہم حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم آخری لوگ ہیں جو اس دنیا پر آئے ہیں. فرمایا نہیں تم سے پہلے 100 نسلیں تمہاری جیسی گزر چکی. یعنی کہ سپیشیس کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے ہماری طرح سے 100 یہ آپ 100ویں نسل ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی نسلوں میں نسلیں بن گئی. تو یہ چیزیں اس وقت بندے کو سمجھ آتی ساری جو آدمی قرآن پڑھتا ہے. بس سادہ کی بات ہے. کوئی چیز آپ نے لینی ہے آپ نے اہل بیت کے متعلق آل محمد کے محمد صحابہ کے متعلق تو آپ صرف قرآن کو سرچ کریں. بس کئی سی جگہ پر رکھا ہے. حدیث کو بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے یہ مرفوع ہے اس کی روایت ایسی ہے یہ موضوع ایسے بنائی گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے اصل میں یہ بات ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی قرآن پہ اعتراض کر دیتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اور جو قرآن کے اوپر رہتا ہے وہ مسلمان ہے. بس ہم یہ 2 چیزیں ہمارے لیے ہیں. پہلے آپ کو بات کر دی کہ نفس کیا ہے روح کیا ہے. روح اللہ کے نور سے بنی ہے
اس کو موت نہیں آتی، اس کو ایسا جسد مثالی دیا جاتا ہے جیسے ایک سفید گھوڑا دوسرا سفید گھوڑا لے آؤ، اس کو ہائیڈروجن بم میں مارو گے لیکن وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ نفس جو ہے یہ تو مر جاتا ہے، لیکن آگے سے جو روح ہے یہ فرمایا امام غزالی نے کہ جنت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے اندر آپ انہوں نے اندازہ لگا لیا بھائی آپ وہاں پر 200 کھرب یا آپ بلین کے حساب سے ٹریلین کے حساب سے یہ تو گنتی میں آ جاتے ہیں نا، فرمایا وہاں پر گنتی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر وہاں پر رائی کے برابر دانے پھینک دیے جائیں تو ایک پرندہ آئے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن جنت کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے دین کی نصرت فرما، تو ہر کسی کو نصرت چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دین کی نصرت کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو میرے دین کی نصرت کرو اور مشکل وقت میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اب جب نبی نے اعلان کیا تو قبیلہ چھوڑ دیا، رشتے داریاں توڑ دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے گھر بار چھوڑا، بنو عدی کا قبیلہ چھوڑا۔ اتنا جرئی آدمی تھا اس حد تک کہ جو نبی کے لیے اب جو جس جگہ پر بیٹھ کر محفل ہوئی شیطان آیا کہ ایسا کرو کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑاؤ، جو آپ کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، پلاننگ تیار کرو، سب ہستی سے بنا دیا جائے۔ اب اتنے بڑے لوگ تھے تو کسی میں جرأت نہیں تھی، امیر حمزہ بھی تھے، لیکن عمر کھڑے ہو گئے، کہتے یہ کام میں کروں۔ پھر راستے میں گئے، بہنوئی ملا حضرت زید، انہوں نے فرمایا نکل جانے کا ارادہ ہے، فرمایا جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، فرمایا جاؤ پہلے اپنے بہنوئی سعید بن زید سے تو ملو جا کر، اس کی بیوی اپنے بہن سے تو ملو، وہ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر بن خطاب بھاگے بھاگے آئے تو قرآن پڑھا جا رہا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو آپ خود سوچیں کہ دلوں کو بدلتا ہے، تیرے نفس کو بدلا، تیری زندگی کو بدلا، تیرے اعمال کو بدلا، تجھے کفر اسلام سے بدلا، قرآن نے بدلا، عمر کو بدلا تو قرآن نے بدلا۔ یہ بات ہے اصل میں، یہ بات قوت چاہیے نا، قوت کو بغیر قوت کے چیز آگے نہیں جاتی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ تو جو طاقت والا ہے تو طاقت والے کے لیے بندے بھی طاقتور چاہیے۔ جنگ احد میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فرمان ادا کرتے تھے، نشانی کیے اور لوگ دیکھ کر کہ جب ابو دجانہ کی باری آتی تو کیا کرتے، آدمیوں کے دل کہہ جایا کرتے تھے کہ ابو دجانہ آ گیا، ابو دجانہ آ گیا۔ اس میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ اب لوگ خاموش ہے، طاقت چاہیے تھی، کبھی آدمی چاہیے تھا، کھڑے ہو گئے، بھاگ کر گئے ابو دجانہ، پکڑ لی تلوار، فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنا، فرمایا اس کا حق ادا کر۔ وہ حق ادا کیا
کہتے گرا ہے، کوئی آدمی نہیں جا رہا تھا، انہوں نے ماری چھلانگ، بھاگ کے لشکر کے اندر سے داخل ہوئے، قلعے کا دروازہ کھول دیا اور ساری فوج ان کی نکلی اسلام کے مقابلے میں، اور کیا ہوا؟ کھلبلی بچی، ایسے پتا چلا جیسے شکست ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ بیٹھے وہ ابو دجانہ نے شجاعت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے تمہاری مدد کی تھی، تو کس نے مدد کی؟ قرآن نے مدد کی۔ بھائی یہ بہادری کے قصے، لو کان آباد نبی جو لقاء عمر خطاب، نبوت ہے، ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اب نبی کے بعد جو خاتم نبی ہے، اگر کوئی نبی بننا چاہتا اور نبی بن کر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، جس نے عمر بن خطاب نے ایران کو فتح کیا، سپہ سالار صاحب نبی وقت ایران کو آگے ہرمز بندرگاہ کو خالد بن ولید نے ہرمز اس کو قتل کیا اور ہرمزان بادشاہ کو پکڑا، شہنشاہ یزدگرد کو پکڑا، اور ان کی بیٹیاں حسن، حسین، محمد بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، جو مال غنیمت میں ایران فتح ہوا تو وہاں پر ایک محمد بن ابی بکر کے گھر میں، ایک عبداللہ ابن عمر کے گھر میں، ایک اپنا 4 بیٹیاں ہوئی نا، ایک شہر والوں امام زین العابدین کی بات تھا امام حسین کے لیے، اور ایک ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا نام مہربانو تھا، ہندوستان کا بادشاہ، اس کے گھر میں شہنشاہ یزدگرد کی بیٹی آئی۔ تو بھائی مجھے بتلاؤ نا، سارا وہ جو فتح کرے سارا کچھ، جو اسلام کو لے کر جائے بیت المقدس تک، بیت المقدس وہاں پہ تخت لگا دیا جائے، اور بغیر ابھی داخل بھی نہیں ہوئے کہتے چابیاں پکڑو ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں آل محمد، صحابہ محمد، آل رسول، ازواج رسول، بیٹیاں رسول، بناتے رسول، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ ثابت ہے قرآن کے اندر سے۔ آؤ جو بھی تمہیں بتلاتا ہوں قرآن کے اندر سے بتلاتا ہوں، ہم ادھر ادھر نہیں جاتے کسی جگہ پر، جو بات ہے سے ٹو پریکٹس واٹ یو وانٹ ٹو سے، کہاں پر ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بھائی عمر بن خطاب فرمایا نبی نے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، نہیں ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، عمر سے افضل کوئی آدمی نہیں گزرا جس پر سورج نہ گزرا ہو، تو اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا کہ جس نے آج نبی کے دور کے اندر یمن، صرف وہاں مدینہ کی ریاست، ہرقل کیسر ان کو خط لکھا، شہنشاہ یزدگرد کو ہرقل ایران کو خط لکھا، شہنشاہ یزدگرد نے پڑھ دیا تھا، اور یہ تو سارے خط پھاڑنے والے تھے، لیکن عمر ابن خطاب جو ہے اس نے آج
ان کی جد و جہد سے آج پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں۔ 8 ارب آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ تو ساری محنت کس کی ہے؟ یہ ساری محنت عمر ابن خطاب کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَکَ، جس نے تیری اتباع کی وہ کون تھا؟ قرآن کہتا وہ عمر ابن خطاب تھا۔ تو پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنے والا کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ قرآن کھول لو بس، کوئی چیز دنیا سارے جھگڑے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَلِقَوْمِکَ، اے نبی یہ ذکر اترا ہے تجھ پر، اس میں تیرا ذکر ہے، تیری قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ کس جگہ پر لکھا ہے؟ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے۔ جو بھی چیز ثابت کرو قرآن کے اندر سے ثابت کرو۔ تو مالک سے دعا ہے کہ بھائی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، گرمیوں کے دن ہے، کتنا بجے ہوتا ہے؟ تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو ترجیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بنا دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم سیر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا۔ یہ قوم قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے، والملائکۃ صفا صفا، صفے بناتے ہوئے اللہ کے حضور جو بھی آئے گا صفوں کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے فرمایا نماز کے اندر صفوں کو سیدھا رکھو، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملاؤ تاکہ شیطان داخل نہ ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی اس حد تک کہ وہ نماز اور رکعت سارا کچھ بھول جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اسے نہیں پتا کہ 1 2 3 4 رکعتیں پڑھی ہیں میں نے کتنی پڑھی ہے، اس کا داؤ چلتا ہے۔ اگر آپ کا حساب کتاب غلط ہو گیا جب نماز پڑھو گے آپ کا صحیح ہو جائے، کیوں؟ اس نے مسورہ ڈالنا ہے۔ تو پڑھنا چاہیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرمایا کہ اس کو پڑھو، کبھی جادو ٹونا نہیں ہوگا تم پر، گھر میں داخل ہو پڑھو سبحان اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، عمل کرو، ساری زندگی فاقہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ توکل تو پڑھ کے گھر سے نکلو، وما قدر اللہ کا قدر والارض جميعا قبضہ یوم القیامت والسماوات مطویات بجمیلہ سبحانہ وتعالی ما یشرکون۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر 24ویں پارے کی گھر سے نکل جا، پوری دنیا کا سفر کر لے، جنگل کے اندر سے لہر کے اندر سے تجھے ذرا بار تکلیف نہیں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔